کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے قطب الاقطاب ہیں. بہرحال تم ان کو کیا کہو گے؟ قادیانی نے تو ذلی بروزی کا کہا، اور یہاں تو جناب علی اتباع نجات موقوف ہے ان کے اوپر، ہے نا. اور اسی طرح سے آئیے آخر میں ذرا سا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں. آخر میں اسرار حقیقی، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے، آخر میں یہ ذرا سا میں اسرار حقیقی کے حوالے سے دو باتیں بس بات ختم کروں گا، کیونکہ اس کے اندر تو بہت گند موجود ہے، اس کے اندر بہت گند موجود ہے. میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب کس کی ہے معلوم ہے؟ یہ کتاب ہے اردو ترجمہ مکتوب حضرت سلطان الہند، مشتمل بر پنج بنائے اسلام معروف باسرار حقیقی. حصہ اول. سلطان الہند قطب الاولیاء حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام صادر فرمایا. اللہ والے کی قومی دکان، رجسٹرڈ ملک چنن الدین نقشبندی مجددی، تاجر کتب بازار کشمیری لاہور، عاشقان رسول اور محبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے با محاورہ اردو ترجمہ کرا کر حمایت اسلام پریس سے اس کو چھپوا کر شائع کیا. چنانچہ کہتے ہیں کلمہ توحید کا مطلب اور مفہوم، کہتے ہیں کہ بہرحال بڑا واقعہ لمبا ہے، میں بہت ہی مختصر میں ایک بات بتاؤں. کہتے ہیں اے عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے اور یہ خط لکھا ہے خواجہ بختیار کاکی کو. کہتے ہیں اے عمر، نبی نے کہا کہ اے عمر، جو اللہ کو من عرف اللہ لا یقول اللہ ومن یقول اللہ ما عرف اللہ، جو کہتا ہے اللہ، جو اللہ کہتا ہے، جو من عرف اللہ لا یقول اللہ، جو اللہ، جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اللہ اپنی زبان سے نہیں کہتا. جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اپنی زبان سے اللہ کا نام نہیں لیتا، اور جو اللہ کا نام اپنی زبان سے لیتا ہے ما عرف اللہ، اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اس نے اللہ کو، یہ الٹی گنگا اجمیر سے بہ رہی ہے. کہاں سے؟ ہاں، یہ سلطان الہند ہیں. کون ہے یہ سلطان الہند ہے جن کی تعلیم ہے. نبی تو 100 دفعہ 70 دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں ہم دن بھر میں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں اللہ کو اللہ کے نبی نہیں پہچانتے تھے. اور سنیں، حضرت عمر نے کہا حضرت یہ کیسی معرفت کہ بندہ اپنے مالک کا نام نہ لے؟ کہتے ہیں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اے عمر، جو شخص ہر وقت ہمراہ ہو اور کسی وقت نظر سے اوجھل نہ ہو، اس کا یاد کرنا ضروری تھوڑی ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ ہمارے ہمراہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ بندے کے اللہ دل میں ہے. کہتے ہیں کہ کیونکہ مومن کامل در حقیقت عرش ہوتا ہے، اور قلب المومن عرش اللہ، اور مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ الذین لیس المؤمنون یجتمعون فی المساجد ویقولون لا الہ الا اللہ، مومن وہ نہیں جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. وہ لوگ مومن نہیں ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں، وہ مومن لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس سے ناواقف ہیں. وہ نہیں جانتے کلمہ توحید کا مطلب کیا ہے. چنانچہ کہنے لگے، حضرت عمر نے کہا کلمہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز کلمہ توحید کا مطلب بتا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے اللہ کے سوا، دنیا میں کوئی موجود، یہ ہم تم سب جانور، چرند پرند آسمان، یہ سب اللہ ہے. کوئی جو بھی موجود ہے سب اللہ ہے، اور محمد مظہر خدا ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خدا ہیں. اسی طرح سے کسی نے اور کسی نے، ارے بہت باتیں ہیں اس میں، کسی نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر پرسید یا رسول اللہ ذات خاص حضرت چے باشد؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود انا احمد بلا میم. حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت یا رسول اللہ آپ کی ذات کیا ہے، یعنی آپ کے ذات کی حقیقت کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں بغیر میم کا. بغیر میم کا میں کیا ہوں؟ احمد ہوں. احمد میں سے میم ہٹا دو تو کیا باقی بچتا ہے؟ بولو احد. قل هو اللہ، اللہ ہی احد ہے. تو یہ احمد ہیں بغیر، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مظہر خدا ہیں، وہی خدا ہیں. چنانچہ کسی شاعر نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. اور قوال بھی کہتے ہیں کہ بغیر عین کا ایک عرب میں نے دیکھا مدینے میں، بغیر عین کا ایک عرب میں نے دیکھا. المہم اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اس کے اندر اس قدر کفریہ باتیں ہیں کہ اگر یہ کتاب، جیسا کہ صاحب کتاب نے معین الدین چشتی اجمیری کی طرف منسوب کیا ہے اس کتاب کو، اگر اس کتاب
یہ کتاب معین الدین چشتی نے لکھی ہے، اور جیسا کہ کلمہ بھی اس نے پڑھوایا ہے، تو یہ اللہ کی قسم جیسا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ کافر تھا، یہ مسلمان نہیں تھا جن کو ہندوستان پاکستان کے لوگ خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ میرا دعویٰ ہے اور میرا چیلنج ہے، جاؤ، یہ میرے گھر کی کتاب نہیں ہے، یہ تمہارے گھر کی کتاب ہے۔ تم نے خواجہ معین الدین کے ان خطوں کو اس کتاب کے اندر نوٹ کیا ہے، اور اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا، بلکہ یہ مسلمان کے نام پر کفر کو، شرک کو، یہودیت کو، برہمنیت کو، ہندوازم کو دنیا کے اندر پھیلا رہا تھا، وحدت الوجود کا قائل تھا، یہ قادیانیت سے بھی بدترین تھا۔ تو بتاؤ مسلمانوں، یہ سب کچھ کا دعویٰ کر کے اس طرح کا عقیدہ رکھتے دنیا کے سلطان الہند بنے، مرزا قادیانی ہی کافر کیوں ہے؟ یہ بولو، ان کو کس کھاتے میں رکھو گے؟ اور یہ تمام سب جو حوالے ہم نے دیے ہیں، ان کو سنجیدگی کے ساتھ، اور جو حوالے ہم نے دیے ہیں، جاؤ، دنیا کا کوئی مائیکل لال ان حوالوں کو غلط نہیں ثابت کر سکتا۔ یہ تمام حوالے موجود ہیں، ان حوالوں کی روشنی میں میں کہتا ہوں کہ، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا، اس کے ماننے والے